منتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم هل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات علی محمد و علی محمد حضرت عاشقان رسول خدا محبان آل باغ عزدران عظمت کربلا زندہ رہیے سلامت رہیے اللہ تعالیٰ شہادت معصومین صدقہ سادات یہ عظیم اشرح محترم اور آج کی مجلس سوئم اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھ سے پہلے برادر صغیر دائی اتحاد بین امت حضرت علامہ اپنے خوبصورت خیالات الفاظ تشریحات سے آپ کو سفرہ سنتے تھے میں مشکور پوری ملت اسلامی اور بالخصوص جلب شہر کے تمام شیعہ سنی مسلمان بھائیوں کا کہ جنہوں نے اتنی تعداد روزانہ حاضری دی اور اپنی عقیدت اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا بوسیلہ شہادت معصومین اللہ کی اس کائنات میں قبلہ زینب کے صحابہ آل محمد جو حضرت علامہ نے بیان فرمایا میرا دل چاہتا ہے پھر سے جلال شاہ جی اسی کو ہی دو قدم آگے لے کے جائے کبھی سوچا ہے مسلمانوں کو کہ اللہ نے اس زمین پر اپنی سب سے خوبصورت ترین نعمتیں کن کو قرار دیا اور ایسی نعمتیں بسم اللہ اللہ آپ کو صحت دے جس میں تسلسل نہیں تسلسل ہی تسلسل ہے ایک لمحے کے لیے بھی کہیں وقفہ نہیں شاید میں پہلے کو سمجھا نہیں سکا پہنچا نہیں سکا آؤں گا وہ جو شکر ہوتا لیکن ذرا آہستہ مولانا مسلمانوں کے نزدیک عام حلقے علماء میں مانتا ہوں پانی سکوش کھانے پینے کی جتنی اشیاء وہ نعمت ہیں لیکن جن نعمتوں کا وعدہ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا یہ کہہ کر کہ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ابھی مجھے قسم ہے دن کی جب روشن ہو جائے اور مجھے قسم ہے اس رات کی جو تیری زلفوں کے صدقے سے ہے اگلا جملہ آیت میں نہیں ہے with honesty پوری ایمانداری کے ساتھ لیکن میں نے اس کو ذرا خطابت کے حسن میں ڈھالا اور فوری اقرار کیا تاکہ کوئی ابہام پیدا نہ ہو جائے قرآن ایک بہت بڑا دستور احتیاط ہے آئین ہے اس میں ایک لفظ ہم پڑھا نہیں سکتے ایک لفظ ہم کم کر نہیں سکتے اے میرے حبیب مجھے قسم ہے اس رات کی دن کی جب روشن ہو جائے واللیل سجا اور اس کا رات کی جب وہ چھا جائے تیرا اللہ تجھ پر پوری بات سنا کبھی ناراض نہیں ہوا اور اتنی نعمتیں تجھ پہ نازل کرے گا کہ تو مجھ پہ نازل ہو جا نہیں بہت کیا سلام پڑی یار اتنی نعمتیں نازل کروں گا کہ آپ مجھ پر بابا جی راضی ہو جائیں گے اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا پہلے پانی نہیں تھا کیا پہلے
نہیں تھا، تو یہ کون سی نعمت ہے جن کا ذکر، جن کا وعدہ؟ اور مولانا مکی سورہ ہے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا کہ نہیں، مدنی سورہ نہیں ہے، یعنی مکہ میں اللہ اپنے حبیب سے وعدہ کر رہا ہے اتنی نعمتیں نازل کروں گا کہ تم مجھ پر راضی ہو جائے گا۔ جو تم کھاتے ہو یہ ہے نعمت جزوی، جو نبی میں نازل ہوئی وہ ہے نعمت کلی۔ پتہ نہیں کسی نے غور کیا کہ نہیں، نعمت جزوی اور نعمت کلی میں بڑا فرق ہے۔ نعمت جزوی کیا ہے؟ جو آپ بھی استعمال کرتے ہیں، ایک ہندو بھی کرتا ہے، پتہ نہیں کسی نے غور کیا، سکھ بھی کرتا ہے، یعنی پانی آپ بھی پیتے ہیں، ہندو بھی پیتا ہے، کھانا آپ بھی کھاتے ہیں، عیسائی بھی کھاتا ہے، تو جو ہے آپ بھی پھل آپ بھی کھاتے ہیں، آپ پرست بھی کھاتے ہیں۔ پھر وہ کون سی نعمتیں ہیں جو اللہ نے مومنین کے لیے بھیجی ہے؟ ایک بلند صلوات بسم اللہ۔ مجھے بڑا لطف آ رہا ہے آرام سے گفتگو کرے گا۔ اس پہلی نعمت کبریٰ کا نام ہے میرا مصطفیٰ، اور پڑھو تو بسم اللہ، نہ بولو تو کوئی بات۔ اس پہلی نعمت کبریٰ کا اسم پاک ہے میرا مصطفیٰ، نبی ہے نعمت صداقت، میرا نبی ہے نعمت صداقت، سیدہ ہے نعمت طہارت، علی ہے نعمت ولایت، حسن ہے نعمت سخاوت، حسین ہے نعمت شہادت، جناب سجاد ہے نعمت عبادت، جناب سجاد ہے نعمت عبادت، جناب باقر ہے نعمت علم، جناب جعفر صادق ہے نعمت الہیہ رزق، سرکار موسیٰ کاظم ہے نعمت صبر، سرکار رضا ہے نعمت معجزہ، سرکار تقی ہے نعمت تقاوت، سرکار نقی ہے نعمت نقاوت، عسکری ہے نعمت خیبر، اور پاروا ہے نعمت خیبر، عسکری ہے نعمت خیبر، حیدری، اتنی بلند صلوات پڑھی یا محمد بار۔ اور ورنہ جملہ آپ کے لیے ہدیہ کر، یہ وہ جملہ ہے جو صرف شیعہ کتب میں سیاستہ میں موجود ہے، اور بحمداللہ میں سیاستہ کا طالب علمی، تو جو ہے میرے مولا میں فرماتے ہیں یہ نہ دیکھو کون کہہ رہے ہیں، مولانا آپ 10 دن فرقے کے خلاف 10 لیتے رہے اتحاد امت، میں سیدزادہ مولا امیر کے ایک جملے آج آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ تو سارے کہتے ہیں 73 فرقے ہوں گے، یہ کبھی کسی نے میں بتایا کہ فرقہ ہے کیوں، یہ نہ کہو کہ فرقے ہے، یہ سوچو کہ فرقہ کیوں ہے، فرقہ بنتا کیوں ہے، کیوں ہے، کیوں ہے، کیوں ہے۔ پیر جلال شاہ جی بڑا خوبصورت لطیف اور ہر دل عزیز اشارہ ہوگا جیسے آپ سب سمجھیں گے اور اپنے دلوں میں جگہ دیں۔ فرقہ بنتا کیوں ہے؟ جو چیز اللہ کی طرف سے ہو، توجہ کوئی جو خطابت نہیں، بڑی محبت کے ساتھ، جو چیز باشبی اللہ کی طرف سے ہو وہ دین ہے۔ پھر اشکار جو چیز ہمارے اللہ کی طرف سے ہو وہ دین ہے، فرقہ نہیں۔ دیکھیے فرقے 73 کعبہ، فرقے 73 مولانا داد دے رہے، کعبہ ایک، تو جو ہے ایک کلپ بنانا مولانا کی موجودگی کا اس حسین مجلس میں، پاک بی بی آپ کو سامر کیے تاکہ یہ لوگ نہ کہیں کہ بیٹھک میں کلپ بنا، پتہ نہیں مجلس میں مولانا گئے ہیں کہ نہیں ہیں۔ کعبہ پھر فرقے 73 یہ خاموشی نہیں ہے، فرقے 73 کعبہ ایک، کہو نا 73 کعبے بنا آئے 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 نہیں اور جیا اگر ہے جرات بنا 72 کعبے، کیونکہ کعبہ بندوں کی طرف سے نہیں ہے، کعبہ ہے اللہ کی طرف
ہوتا تو آج پھر کیا نہ ہوتے. میرے مجلس شب عاشور میرے یوٹیوب چینل پہ آج اپلوڈ ہو چکی ہے. باجی میں نے پورے اشر میں جملہ نہیں کہا. برادر عزیز سے زیادہ یہ میرا جملہ یوکے میں لے جائے گا. صبح تک نہ بولو تو میں بی بی کا نوکری نہیں. فرقہ نہ قرآن پہ ہے نہ مصطفیٰ پر ہے. دونوں وراثتیں اللہ کی طرف سے ہیں. فرق صرف یہ ہے نبی وارث ہے, قرآن وراثت ہے. قرآن ملکیت ہے, نبی مالک ہے. قرآن معجزہ ہے, نبی معجز نما ہے. قرآن مشکل ہے, نبی مشکل کشا ہے. قرآن تقریر ہے, اور کیا قرآن اللہ کی تحریر ہے, مصطفیٰ اللہ کی تقریر ہے. قرآن تنزیل ہے, مصطفیٰ تعبیر ہے. جو سمجھ کے نہ بولا میرے پاک اللہ تیرے مصطفیٰ کی قسم زبردستی نہیں کرا, لیکن سیرت کی 1400 سال کی تاریخ کا سب سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں. حافظ صاحب میرا جملہ امانت کے طور پر قبلہ کعبہ علامہ طارق جمیل تک لے جائیے گا تو پھر مجھے کہنے دے قرآن اور مصطفیٰ دونوں معصوم ہیں. تو پھر مجھے کہنے دے قرآن اسے کہتے ہیں جس میں گمان نہ ہو, محمد اسے کہتے ہیں جسے زیان نہ ہو. توجہ ہے نا, کیا کہنے پاک بھی سمجھ انشاءاللہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ قرآن اسے کہتے ہیں. شبیر صاحب کے بعد شادی یہ جملہ میں نے پی ٹی وی کی شب عاشور کی مجلس میں پڑھا ہے, اور میں شکر گزار ہوں اپنے نیشنل ادارے پاکستان ٹیلی ویژن کا, اس کے ایم ڈی صاحب, اس کے ڈی پی صاحب, لاہور کے جناب کیسر شریف صاحب ڈائریکٹر, اور مطلوب بلوچ صاحب, اور میرے بھائی سید فریاد بخاری یو کے سے, ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے اس جملے کو سنسر نہیں ہونے دیا اور پہنچایا ہے ملت اسلامیہ تک. قرآن اسے کہتے ہیں جس میں گمان نہ ہو, محمد اسے کہتے ہیں جسے نسیان نہ ہو. خبردار میرے نبی کے دماغ پہ شک کرنے والے تاریخ کے ابو چہلو, نبی جو کہہ دے وہ قرآن ہوتا ہے. پتہ نہیں کچھ اور کر رہا ہے. اللہ اکبر, صلوات پڑھیے محمد بار. اسلام صاحب ایک جملہ کہہ رہا ہے. پاک بی بی آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. جانتے ہو مجھے حافظ صاحب کیوں پیارے لگتے ہیں؟ جب میں نام علی لیتا ہوں نا ان کا چہرہ کھل جاتا ہے. نے غور کیا جب میں نام علی لیتا ہوں ذیشان ان کی یہاں شبلے کو بھی بنانا, جب میں نام علی لیتا ہوں شیعوں ان کا چہرہ کھل جاتا ہے. یاد رکھو ہم شناختی کارڈ والے شیعہ نہیں ہیں, نہ ہم شناختی کارڈ والے سنی ہے. نبی اور علی کا نام نسلوں کی پہچان ہے. تو جو ہے نعرہ حیدری, اتنی بلند صلوات پڑھیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جب میں نے بھی جملہ کہا ہے اس میں حدیث ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سن لیجیے میرے آقا کی حدیث سن لیجیے. توجہ فرما رہے ہیں. میرے آقا پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک, یا علی, دیکھو میں کتنی خوبصورتی سے کہہ رہا ہوں باجرات شاہ جی, یا علی آپ سے محبت وہ کرے گا. اس وہ کو سمجھو, نہ شیعہ کہا, نہ سنی کہا, نہ دیوبندی کہا, نہ وہابی کہا, نہ قادری کہا, نہ کلندری کہا, نہ سووردی کہا, نہ مقلد کہا, نہ غیر مقلد کہا, نہ دیوبندی کہا, نہ وہابی کہا, نہ چشتی کہا. نبی نے فرمایا یا علی جو تم سے محبت کرے گا, جو کو جب تک نہیں نہ سمجھو آگے نہیں بڑھوں گا, جو تم سے محبت کرے گا جو وہ مومن ہے. آپ نے غور نہیں کیا اس میں مجھے مومن کا مسئلہ بتا دو. جو تم سے محبت کرے گا وہ مومن ہے, اور جو تم سے بغض رکھے گا جو توجہ ہے نا, جو بغض
کرتی ہے. ماشاءاللہ. جو علی کو غدیر والا مولا مانتا ہے پوری قوت کے ساتھ دونوں ہاتھ بلند کر کے غدیر نعرہ مولا آپ کو سلام رکھے. جناب سید زادے کو سید کلیت فرمائے. توجہ ہے آپ کی. اپاہج وہ نہیں ہوتا جو قدموں پہ چل نہ سکے. اپاہج وہ ہوتا ہے جس کی نسل علی پہ تحقیق کرتے کرتے رک جائے. پتہ نہیں کوئی اور کرے کہ نہیں. اسے کہتے ہیں عقلوں کا اپاہج, اسے کہتے ہیں عقیدے کا فالش. اور دوستوں میں بات کروں. یہ 14 نعمت ہے. پھر اللہ نے چیلنج دی. سورہ رحمان جسے عروس القرآن کہا گیا. فَأَبَيْكِ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ. تم میری آپ کی مرضی بول رہے بولو. جناب زینب کی صاحب 24 رجب کو حاضر. تم میری کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. اور سنو احسان کا بدلہ اللہ فرماتا ہے. احسان کا بدلہ احسان ہے. پہلے مجلس ہے یاد جو میں نے پہلی مجلس پڑھی تھی نا باجی, آج اس کا نتیجہ دینا تبھی جواب نہیں دی. احسان کا بدلہ احسان ہے. اچھا کبھی 9 دن میں نے باتیں کی اپنے مولا کی. آج ایک بار میں آل محمد کے عزاداروں کی کر دوں تاکہ آپ کو پتہ چلے. آپ 9 دن صبح ماتم پہ آتے رہے تو اس کا کچھ صلہ ہے کہ نہیں ہے. میرے پاک رسول فرماتے ہیں ہم آل محمد شجر طیبہ ہیں. ہم آل محمد شجر طیبہ ہیں. مجھے مولانا جملہ کی نظر باقی جناب شاہ جی بڑا علمی عمل جملہ چھوٹا سا جملہ مگر سفر ایک صدیقہ ہے. میں ایک جگہ بیٹھا تھا تو ایک جوشیلا خطیب شروع ہو گیا. یہ شجر طیبہ ہے, یہ شجر خبیثہ ہے, یہ شجر طیبہ, یہ شجر ملونہ. میں نے کہا میرے بیٹے خبیث کا شجرہ ہوتا کہاں ہے؟ آپ غور نہیں کر رہے, آپ غور نہیں فرما رہے. جب قرآن میں اس کے پروف کرتا ہوں. شجرہ ہوتا ہے بلدیت کی سند سے. بلدیت کی سند ہوتی ہے حلالی کی. حلالی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں علی ہو. توجہ ہے نا. تو جب شجرے کی سند ہی نہیں تو پھر شجرہ کہاں. یہ کہو بکھرے ہوئے انصار. کچھ نہیں آگے نہیں کچھ کہہ سکتا. شجرہ طیبہ میرے رسول فرماتے ہیں ہم ہیں. اس کی اصل ہے سیدہ. اس کی اصل ہے سیدہ. اس کے نتیجے ہیں امامت. اور اس کے پتے کون ہیں؟ اس درخت کے پتے کون ہیں؟ سرکار محمد باقر شاہ فرماتے ہمارے علی دادا کے شیعہ توبہ کے پانی سے بنے ہیں. میں غور کیا جس پانی نے ولایت علی کا اقرار کیا وہ پانی میٹھا تھا. جس پانی نے انکار کیا وہ پانی کروا. میں غور کیا آج کہتے ہو اللہ کا ولی کیا کہہ سکتا ہے. دیکھو کراچی کا سارا سمندر اور ایک جملہ آپ کی مرضی کو کہہ رہا ہوں اور آپ کو سامر کیا. اللہ نے پیر جراش کبھی تبلیغ میں سنا کر بیٹا تھوڑی آواز کھول رہا. اللہ نے ہر چیز کا غرور توڑا. ہر چیز کا جملے کا لوگ سنا ہے تو علی کا لوگ کریں. اللہ نے ہر چیز کا غرور توڑا. کیسے؟ اللہ نے دیکھا کہ ستارہ چمکتا ہے, اللہ نے توڑ کے دکھا دی. یہ ٹوٹتا بھی ہے. اللہ نے دیکھا کہ سورج کا دعویٰ ہے میں پوری دنیا کو کائنات کو روشن کرتا ہوں. اس نے کہا صرف 12 گھنٹے شام کو غروب کر دوں گا. جو ہے اللہ نے دیکھا کہ چاند کو اپنی چاندنی کا شوق اٹھا ہے, غرور پیدا ہوا, اللہ نے اس پہ داغ رکھ دیا. میں غور کیا تو جو ہے اللہ نے دیکھا سمندر کو بڑا غرور ہے,
اپنی وسعت کا اللہ نے کہا اچھا سمندر تو پوری کائنات کا پانی اپنے اندر رکھتا ہے جی مالک کہا ایک انسان کی پیاس نہیں بجھا سکتا یار ایک انسان کتنا پانی پیتا ہوگا بیٹا ایک انسان کتنا پانی پیتا ہوگا ایک گلاس پورا سمندر مل کر اللہ ایک انسان کی پیاس بجھانے سے قاصر اللہ نے چاند کا غرور توڑا اللہ نے سورج کا غرور توڑا اللہ نے ستاروں کا غرور توڑا اللہ نے ہواؤں کا غرور توڑا اللہ نے رشتوں کا غرور توڑا میں کسی کو سمجھ آئی اللہ نے رشتوں کا غرور توڑا پہلا قتل بھائی کے ہاتھوں بھائی کا ہوا اللہ نے بتا دیا اس غرور میں نہ رہنا یہ تیرا بھائی ہے بھائی قابیل بھی ہو سکتا ہے توجہ ہے نا توجہ ہے جملہ روتے رہنا اللہ نے رشتوں کا غرور توڑا اشارہ بڑا لطیف ہے مگر کچھ اسٹیشنوں سے شادی بہار کی طرح گزر جاؤں گا حافظ صاحب کا مسکرانا بڑی عارفیت ہے اللہ نے بھائی کے رشتے کا غرور اللہ نے بیوی کا غرور توڑ دیا اللہ کرے سب سکو قرآن ہے میری طرف سے نہیں اللہ فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا کفروا مثال ہے کافروں کے لیے امرات نوح و امرات لوط امرات لوط اور لوط کی بیویاں کافروں کے لیے مثال اور اگلی آیت میں کہا مثال ہے مومنوں کے لیے فرعون کی بیوی پروردگار تیری بے نیازی کی سمجھ نہیں آتی نبی کی بیوی کافروں کے لیے مثال کافر کی بیوی مومنوں کے لیے مثال کا خاموش نبی کی بیوی ہونا کمال نہیں نبی سے وفادار ہونا توجہ ہے کہ نہیں ہائے 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 توجہ ہے اللہ اکبر کیونکہ دونوں نے میرے نبی سے خیانت کی دعا کیجئے گا میں سرکار ابو طالب علیہ السلام کا چھوٹا سا وکیل پورے پاکستان میں اور عالم اسلام میں نے ابو طالب علیہ السلام کے عنوان کو میرے شہزادہ پہنچانے کی کوشش کی ہے تو سید پھر ایک جملہ آپ کے ذریعہ کر رہا ہوں نشان نبی کی بیویاں کافروں کے لیے مثال مشرک کی بیوی مومنوں کے لیے مثال کیوں کہا کہ کھول کے قرآن پڑھ یہ نبی کی بیویاں ہو کر نبی کو چھوڑ کر ایک بیوی پہاڑ پہ چلی بیٹا لے کے نبی نے سفارش کرنا چاہی خالق نے فرمایا نہ میرا نو اب سفارش نہ کرنا یہ تجھے مشکل میں چھوڑ کر پہاڑ پہ چلا ہے کیا خیال ہے مسلمانوں نبی کا اپنا خون نبی کو مشکل میں چھوڑ کے جائے اللہ اہل نہیں رکھتا کوئی کلمہ پڑھنے والا نو کے سردار محمد کو چھوڑ کے جائے تو رضی اللہ کیسے رہتا توجہ ہے مولا آپ کے سامنے رکھے اور جملہ پورا ہونے دینا کوئی میرے نبی کا پاک صحابی نبی کو چھوڑ کے نہیں گیا لوگ آدھے جملوں کو پکڑتے ہیں اور بس چلا دیتے ہیں اس لیے میرا پورا جملہ سن لو میں شیعہ ہو کے جملہ کہہ رہا ہوں شیعہ امام بارگاہ میں کہہ رہا ہوں سادات کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کوئی نبی کا متبرک صحابی کوئی نبی کا وفادار صحابی کوئی ترے بطول پہ جھکنے والا صحابی کوئی جناب سیدہ پہ سلوات پڑھنے والا صحابی میرے نبی کو چھوڑ کے نہیں گیا جب بھی بھاگا ہے منافق بھاگا توجہ ہے نعرہ حیدری رک جا پاک صاحب میری تقریر مکمل ہوگی اب میں آیا ہوں اس نقطے پر جہاں میں نے آپ کو لانا تھا باجی میرے کو جذبے میں کمی دیکھی میں اسی جذبے سے پڑھا ہوں جیسے آپ پہلے موجود تھے اور میں پہلے موجود تھا اب ماشاءاللہ جیلم کا جو سامعین ہے نا بڑے باریک ہے کچھ محنت نہیں کرنی پڑتی فوراً جملے پہ حضور پہنچتے ہیں نبی کی بیویاں کافروں کے لیے مثال مشرک کی بیوی
مومن کے لیے مثال فرق کیا ہے؟ لمبا واقعہ نہیں کھینچ رہا، لمبا واقعہ وہ کھینچتا ہے جس کے پاس مواد نہ ہو. ہم خطیبوں بڑے کاریگر ہوتے ہیں، ایک واقعہ کھینچا 20 منٹ پڑھتا رہے، 25 نعرے لگے، ٹائم پورا. میں لوگوں میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ہر منٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی ایک نقطہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے سید ہدیہ ہو جائے. توجہ فرمائے گا. صحیح کو دیکھ کر مجھے علی شاہ جی یاد آ گئے، گجرات والے، مولا زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. توجہ فرق کیا ہے؟ یہ نبی کی بیویاں تھی مگر نبی سے وفادار نہیں. تو نبی کی بیوی نبی سے وفادار نہ ہو اللہ اسے جنت میں نہیں بھیجتا. تو کوئی مولوی کی بیوی نبی سے وفادار نہ، توجہ ہے نا، پتہ نہیں کون سمجھا ہے. صدا پر یا محمد پر توجہ ہے. اللہ نے بیوی کے رشتے کا غرور توڑا، اللہ نے بیٹے کے رشتے کا غرور توڑا، اللہ نے چچا کے رشتے کا غرور توڑا. ابراہیم کے چچا کو بتگر بنایا، باپ کو نہیں. اپنی غلطیاں درست کرو، عقل کے یتیم ہو. ابراہیم کا باپ کافر نہیں تھا، اور 40 معزز لوگوں زبنا کی رٹے لگا کر شیعوں کو گمراہ کرنے والوں ماں نے پیٹے نہیں چلا جو نبی کے والدین پر کفر کا فتویٰ دے. تم ایک پاؤ دودھ کے لیے سوچتے ہو برتن پاک ہے کہ نہیں؟ جس صورت میں اللہ نے خلیل اللہ لانا تھا، اللہ نے نہ سوچا یہ پاک ہے کہ نہیں ہے. توجہ ہے نا، توجہ ہے. سلام پر یا محمد. کیا بات ہے؟ میرا چھوٹا بھائی کے صدات ہے. اور پتہ نہیں تم شیعہ کسے کہتے ہو؟ علامہ صاحب، قبلہ شاہ صاحب غور فرما رہے. بھائی میرے نبی کے والدین نعوذ باللہ لیکن کفر باشد کبھی کافر نہیں ہوتے. مجھے اپنے استاد محترم علامہ سید عرفان الحمدی شہید کا جملہ یاد آ گیا، وہ آج تک زندہ کے دلوں میں. وہ فرمایا کرتے تھے واہ مسلمان تمہیں 3 باپ کافر ملے ہیں. پوری تاریخ کھنگال کے 3 باپ کافر ملے، یا نبی کا باپ نعوذ باللہ کافر، یا علی کا باپ نعوذ باللہ کافر، یا ابراہیم کا باپ نعوذ باللہ کافر. باقی سب کے باپ مسلمان خیر سے. تو اب ناراض نہ ہونا. میں نے کبھی دل توڑنے والی بات نہیں کی، دل چھوڑنے والی بات کی ہے. تو مولانا پھر اجازت دیجئے، اگر نبی اور ائمہ کے باپ کے ایمان پر تحقیق ہو سکتی ہے تو خیر سے کسی اور کے بھی باپ پر تحقیق سلوات کر دیجئے. تحقیق کے دروازے آپ نے کھولے، ہم نے نہیں. تو علامہ صاحب فرمایا کرتے تھے کہ عرفان حضرات نے بڑی تحقیق کی کہ یا اللہ بے نیازی سمجھ میں نہیں آتی. آخری جملہ فضائل انہوں نے ان 3 زواہر میں اچھا کہ والدین اور باپ مقدس کو کافر کیوں کہا؟ جناب ابراہیم کے باپ کو، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ باپ جناب عبداللہ علیہ السلام کو، اور سرکار امیر کائنات کے پاکیزہ والد محترم جناب سرکار عمران علیہ السلام کو کیوں کافر کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ان کا جرم ڈھونڈ لیا. وہ جیسے پنجابی میں کہتے ہیں نا کھرا، جو ہے نا سرکار علاوہ فارغ نے کہا میں نے جرم ان کا ڈھونڈ لیا، ان کی وجہ بت ڈھونڈ لیے. چونکہ تاریخ میں 3 ہی بت شکن ہیں. جناب والوں آپ کی مہربانی بول تاریخ میں 3 ہی بت شکن ہیں. یا ابراہیم کا بیٹا مصطفیٰ، یا ابراہیم کا بیٹا علی مرتضیٰ، یا عبداللہ کا بیٹا، یا جناب ابو طالب کا بیٹا، یا جناب ابراہیم کا بیٹا. چونکہ تینوں نے بت توڑے اور 3 ہی بت توڑے. لات منات عزا، یہ جو بگ باس تھے نا،
یہ بتوں کے بگ باس تھے. میں میری اپنی زبان ہوتی ہے, چھوٹے سارے بت توڑے. آخری جملہ میرے آقا رسول اللہ ایسے اشارہ فرماتے تھے, کہاں میرے نبی کا ہاتھ, کہاں نجس بت, یارا غور بھی کریں, کہاں میرے رسول کا ہاتھ, کہاں نجس بت, میرا نبی کب ہاتھ لگا, ایسے اشارہ فرماتے اور پڑھتے کل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. جب حق آئے گا باطل بھاگ جائے گا. بت گرتے جاتے گرتے جاتے گرتے جاتے, پتہ نہیں کون سن رہا, گرتے جاتے گرتے جاتے گرتے جاتے. جب 357 بت میرے رسول نے گرا دیا, اب رہ گئے بڑے بت. میرے نبی نے فرمایا یا علی جی میرے پاک نبی آؤ نا ذرا میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو کر ان کے سر قلم کر دو. کہا مرشد کائنات آپ تو میرے بھی مرشد ہیں, جہاں 357 توڑے ہیں یہ 3 بھی توڑ دو. نبی نے مسکرا کر فرمایا چونکہ یہ تینوں بنے بیٹھے تھے خدا, ان کو وہی توڑے جسے کوئی قوم خدا کا ہے. میرے مولا نے جگہ, مولا نے جگہ. اللہ ایک بار تم صلوات پر یار محمد پاک. ایک اتنی ٹھنڈی سلوات پڑے آپ کو پتہ ہی نہ چلے پڑی ہے کہ اللہ کے بندوں سب سے بڑا ثواب ہے درود پاک کا, جسے آپ آہستہ پڑھتے ہیں. مولوی کی بات پہ چیخ کے بولتے ہو درود پاک کا ہے تو اللہم صلی علی محمد آل محمد اونچا بولا. بس آخری جملہ, میں شاہ جی زیادہ تھکانا نہیں چاہتا, میری بیٹیاں میری بہنوں نے دور جانے, آپ دور دور سے تشریف لائے, پاک بی بی آپ کو زندگی صحت سلامتی عطا فرمائے. یہ جملہ ہے جملہ مولانا خطیب اللہ. یہ سینٹینس ہسٹری کا ہے ود آنیسٹی, پوری امانتداری سے کہہ رہے ہیں. یہ ایک مزاج ہے, ایک تخیل ڈیولپ ہوا ہے, وہ آپ کے حوالے کر رہا ہے. تاریخ کا جملہ نہیں ہے. ہاں جی بات میں پوری زبان سے ہاں جب تک تاریخ ہے بتاتا رہوں. میرے نبی نے فرمایا یعنی قریب آؤ یہ تاریخ ہے, یہ بت توڑو یہ تاریخ ہے. اچھا مرشد کیسے توڑے, کہا میرے کاندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ. کسی مسلمان کو پتا ہے قد نبوت کتنا بلند ہے, قد رسالت کتنا بلند ہے. بس جس کے پاؤں کے نیچے عرش معلیٰ ہو اسے مصطفیٰ کہتے ہیں, جس کے کاندھوں پہ علی اللہ. ابھی رک جائیے, جہاں میرے رسول خدا نے فرمایا یا علی میرے کاندھوں پہ آؤ اور وہ توڑ. ایک پکا ہٹا کوئی بات نہیں, ادھر مومنین کی طرف کرے, مولا آپ کو سامر کیا, یہ مجھے روکتے ہیں میرے جذبے سے. سرکار علی علیہ السلام نے ایسے ہاتھ جوڑے, فضائل مولا مولا میں علی تو آپ کے پیچھے چلتا کبھی برابر بھی نہیں چلتا. مولا میں نے تو کبھی سرکار آپ کے برابر بھی نہیں چلا, تو میں کاندھوں پہ کیسے کھڑا ہو جاؤں. بس نبی نے لمبی بات دی. میرے آقا نے مسکرا کر کہا یا علی میں نے وہ کہہ رہا ہے. چلے اپنے بات میں نہیں, کیونکہ میں میری کے بغیر بولتا. اب میرے سوال, پورا عشرہ ایک طرف, یہ جملہ ایک. ذہن بھائی میں آپ کو کاغذ دیتا ہوں, اس میں رکھتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چومے کے یہ پاؤں رکھے گا ماشاءاللہ جی صحیح شبیر صاحب چومے, باپی جنار شاہ مولانا مادم سب چومو گے. آپ میں سے کوئی پاؤں نہیں رکھے گا. میں اس میں محمد کی بات کر رہا ہوں. نہ بولو میرا کیا ہے, میں اس میں محمد کی بات کر رہا ہوں, جس میں محمد کی نہیں. اللہ اس میں محمد کی توجہ ہے. اسم سے افضل ہوتا ہے جسم. یہ تمام علماء کرام کا متفقہ فیصلہ ہے. مثال کے طور پر مجلس پڑھ رہی ہے کرامت عباس اس بندے, بابا جی نے اعلان کیا کل مجلس ہوگی, کرامت عباس پڑھے.
آپ آگے زین نقوی صاحب نے درمیان سے کہہ رہی قبلہ ذاکر صاحب کہاں ہے؟ بابا جی نے ایک پوسٹر اٹھایا اس پہ لکھا ہوا تھا کرامت باز حیدری، یاد کر دیا. چلو جی باجی کرامت باز ہے نا، باجی کرامت عباس کدھر ہے جی؟ یہ اشتہار پہ لکھا ہوا ہے نا. ہاں تو سرکار اشتہار نے تو تقریر نہیں کر رہی. جسم کہاں ہے پتہ چلا اسم سے افضل ہے جسم. اسم پر آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی پاؤں رکھے، وہ نبی نہیں رہتے. علی جسم محمد پر کھڑا ہو کر پھر بھی کل ایمان ہے. کوئی ہے بولنے والا؟ آئے ہائے آئے ہائے بس جملہ یہاں تک رکھوں تو کچھ حاسدین کہہ دیں گے، ناصبین کہہ دیں گے، خارجی کہہ دیں گے دیکھا علی کو نبی سے بڑھا دیا، لعنت ہے اس بندے پر جو علی کو نبی سے بڑھائے. ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کرتے کہ کوئی علی کو نبی جیسا کہے. ہم سے کیسے منواؤ گے کہ صدقہ کھانے والا نبی جیسا ہو جائے؟ توجہ ہے نا؟ توجہ ہے نا؟ اللہ اکبر. ہم تو سن نہیں اپنے نبی کے احترام کے لیے، یہ میں نے نہیں کہا کھڑے ہو جاؤ. اب وجہ بس آخر وجہ جی بسم اللہ پیر جناب شاہ صاحب. وجہ ان ساری اس پس منظر کے بعد اصل بات وجہ کہ جب یہ سب کچھ طے ہے کہ کوئی رضی اللہ، کوئی علیہ السلام، چاہے وہ نبی ہو یا صحابی میں سے رضی اللہ ہو، وہ میرے نبی کے سائے پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، نام پہ بھی کھڑا نہیں ہو سکتا، تو علی جسم پہ کیسے کھڑے ہو گئے؟ سوال ہے نا؟ سوال ہے تو اس کا بڑا سیدھا سٹریٹ فارورڈ جواب ہے. اگر علی صرف رضی اللہ ہوتے، یہاں میرا حوصلہ دیکھ رہا، اگر علی صرف صحابی ہوتے تو میں قسم کھاتا ہوں علی کی عزت کی یہ جرات علی کبھی نہ ہوتی. اوئے ہوئے ہمارا عدل دیکھو، یہ جرات جناب علی بھی نہ کرتے کیونکہ علی ہے خون رسول، علی ہے ملیت رسول، علی ہے نور رسول. جیسا وہ قرآن ویسا یہ قرآن، قرآن پہ قرآن آنے سے توہین قرآن نہیں آتے. توجہ ہے نا؟ کیا کہنے آپ کے سماعت پڑھی ہے محمد. اور ویسے بھی یہ حکم خدا تھا، یہ حکم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا. میرے علیہ السلام نے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا مولا میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، مولا میں آپ کا عبد ہوں، آپ میرے محمد ہیں. لیکن نبی نے فرمایا یہ میرے اللہ کا فیصلہ. لو جناب پیر صاحب اچھتا نہیں محبت بری گفتگو کر، خدا کی عزت کی قسم اگر میں یہ جملہ نہ کہتا، صرف آج کی مجلس نہیں 9 مجلسیں میری ایسے چلی جاتی. کسی مولوی نے مجھے پوچھا تھا، وہ ایک وجہ تھی. اور صاحب یہ جو حاصل ہوتے ہیں نا بڑی تعمیریں ڈھونڈتے ہیں، زمین پر رینگنے والے منافق کیڑے علی کی شان گھٹانے کے لیے بڑی بڑی تعمیریں ڈھونڈتے ہیں. مجھے شبیر نقوی صاحب کے بلاؤ کعبہ مجھے مولوی کہتا ہے وہ نبی کی مجبوری تھی علی کو کھڑا کرنا، وہ شان والی بات نہیں ہے. میں نے کہا خدا کی ساری لعنت میں آپ کے اس نجس گلے میں تحفہ سمجھ کے ڈال دوں. میرے نبی کو مجبور کہہ رہا ہے جس کے حسین کا نوکر مختار ہے. جس کے حسین کا نوکر امیر مختار. یار آپ نے غور نہیں کیا اس میں نبی کو مجبور کہہ رہے. میں کیا مجبوری تھی؟
बिल्लाहि मिन ज़ालिक। कहते हैं बाकी बुत लगे हुए थे नीचे, अल्लाह के वास्ते मेरा जुमला जान, बाकी बुत लगे हुए थे नीचे, वहां नबी का हाथ पहुंचता था। कमांडो भाई, मैं कहा ठीक है। ये बुत लगे हुए थे ऊंचे, यहाँ नबी का हाथ नहीं पहुंचता था। आज मुझे फैसला करना है कि दूसरा साल है मेरे अशरे का, मैं कामयाब हुआ या मेरी मेहनत ज़ाया गई। मैंने इशारा करना है, पूरा जुमला नहीं कहना। मैंने कहा फिर कहो। कहता बाकी बुत लगे हुए थे नीचे, वहाँ नबी का हाथ पहुंचता था। ये बुत लगे हुए थे ऊंचे, वहाँ नबी का हाथ नहीं पहुंचता था, इसलिए अली को खड़ा किया। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब है ये बुत आसमान के चांद से ऊंचे लगे हुए थे। सारे नहीं पहुंचे सैयद आमिना का चांद जमीन पे खड़ा हो, इशारा करे आसमान का चांद टूट जाए। 28 गज पे लगे हुए बुतों की क्या जुर्रत थी कि वो ना टूट दे। फौरन मौलवी कहते फिर मसला क्या था? मैंने कहा अल्लाह बताना चाहता था कल झगड़े ना करना, आग देख लो, जिसका काबा है वो ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसके काबे हैं वो मोहम्मद रसूल अल्लाह, जो ऊपर खड़ा है ये अली वलील्लाह। बस अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद सलवात पढ़ी। बस फजाइल में मेरा हिस्सा हो, अल्लाह ताला कोई दे गम हुसैन इला अल्लाह सादात का यजीद सफ़े मातम अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारे बेटे अली शाह जी को अल्लाह ने बेटा दी है, मैं दुआ कर रहा हूँ शहजादे अली असगर का सदका उसे सेहत अता फरमाए और जिंदगी वाला पाक बीबी आपके सामने थी। आज है 13 मुहर्रम, आज बिखरे पड़े हैं लाशें करबला में मुस्तफा के बेटों की। के मसाइल लंबा नहीं पढ़ो, बच्चा जो है मौलाना नजर कर रहा हूँ। परसों फेसबुक पर जिस भाई ने ये जुमला लिखा मैं उसे सलाम करता हूँ, बड़ा खूबसूरत जुमला। उन्होंने कहा कि कायनात की सबसे बड़ी तौहीन रिसालत करबला में हुई है। जिस गले को नबी चूमता था ना, शिमर ने उस पर खंजर चलाया है। पाक बीबी आपको गम हुसैन बनी असद आज के मसाइल, आज के मसाइल बनी असद एक कबीला है करबला में, जिनकी औरतों ने घर जाकर अपने शोहरों के आगे अपनी चूड़ियां उतार कर उनके चेहरों पे मारा। जाहिर है कि ये आखिरी हरबा होता है किसी मर्द के इनकलाब। बनी अस्तियों ने तलवारें निकाली, उन्होंने कहा हुआ क्या है कि तुमने चूड़ियां हमारे मुंहों पे फेंकी। उसने कहा तुम्हें हया नहीं आता? तुम खाने खा रहे हो, मोहम्मद की बेटियां करबला में लाशें ढूंढ रही है। मेरी पाक बीबी आपको कोई गम न दे, गम हुसैन मिला। आपने 9 दिन क्रिया किया, मेरी शहजादी आपको सलामत की। आजादारों बनी इश्ती पहुंचे करबला में। जुमला आज एक कहना है, सुबह तक डालोते रहो तो मैं बीबी का नौकर नहीं। बाबा जी जितने टुकड़े इकट्ठे हो सकते थे और मैं सकते थे उतने उन्होंने किए। एक गठड़ी में बांधा ज़हरा का लाल, पत्थरों तीरों के ढेरों से हुसैन का लाशा निकाला। मेरे बच्चों बात की प्रोटेक्शन वालों सलामत रहो, मेरा बेटा सलामत रहे। मौलाना का बेटा तीरों और पत्थरों से निकाला हुसैन को। एक अमामे में रखा गया। अल्लाह करे मैं पढ़ सकता। बनी अस्तियों के बुजुर्ग आगे बढ़ा, आखिर उलमाए दीन के पास कहता है एक मसला है। उन्होंने कहा पूछे। उन्होंने कहा बाकी टुकड़ों की समझ आती है,
کہ حسین ابن علی کے جسم کے ہیں ایک خاص ٹکڑا ہے، پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، جو حسین کے سینے پر الگ سے ہے، پتہ یہ کرو یہ حسین کے جسم کا ٹکڑا ہے یا کسی شہید کا ٹکڑا ہے۔ علماء نے سر پہ ماتم کیا، انہوں نے کہا بنی اسلیو یہ سینے کا گوشت نہیں، یہ رباب کا حسین کے سینے میں دفن ہو گیا ہے، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا، ہو گیا قافلہ روان۔ آج تیرا کے مصائب سنو، جو زیارت پہ تھوڑی ذرا آواز کرے گا، جو زیارت پہ نہیں کر کے آیا اللہ انہیں زیارت نصیب فرمائے۔ میں دعا کر رہا ہوں کوفہ اور کربلا کے درمیان پھر زین شاہ جی ایک چھوٹی سی مقتل گاہ ہے جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں۔ جانتے ہو میرے بچوں یہ گنج شہیدہ کن کا ہے؟ یہ آل محمد کے 18 ننھے بچوں کا ہے۔ سوال نہیں کیا یہ کون ہے، اس لیے کہ ماؤں کے ہاتھ رسیوں میں بندھے ہوئے تھے، چھوٹے بچوں کے ہاتھ ماؤں کی گردنوں میں تھے۔ شمر اونٹ کو تماشا مارتا، اونٹ بھاگتا، بچے کی آواز آتی اماں میں گر رہا ہوں، بچہ گرتا اونٹ پاؤں رکھتا، ماں کہتی اکبر کا صدقہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ کیا بات ہم کریں، بی بی تمہیں کوئی غم نہ دے، غم حسین کے نام بچے گرتے رہے، میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا۔ آخری بچے گرتے رہے، پھر کہہ رہا ہوں بچے گرتے رہے، لوگ اٹھاتے رہے، زین نقوی صاحب، پیر شبیر نقوی صاحب، بابا پیر چلان شاہ جی، مر جائے گا وہ بندہ جسے سمجھ آیا، بچے گرتے رہے، لوگ اٹھاتے رہے، یا جانا سکینہ گر گئی، آگے لوگ بڑھنے لگے، سجاد کی آواز آئی رک جاؤ، جو پہلے گرے وہ ہمارے بچے تھے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، جو اب گری ہے یہ ہماری غیرت ہے، یہ 4 سال کی بطول ہے۔ آخری جملہ میرے خیال بابا جی آگے، آخری جملہ مولا پیر صدا شاہ جی آپ کو سلامت رکھے۔ ایک بات پہ رو رہا ہوں، جو 10 دن کا رشتہ تھا آج وہ ٹوٹ رہا، آج ازادار گھروں کے چلے جائیں گے، ہم اپنے اپنے گھروں کے چلے جائیں گے، 10 دن میں جو رشتہ بنا تھا آج وہ ٹوٹ رہا ہے۔ قسم زہرا کی چادر کی، کوئی جیلم سے آیا ہے، کوئی لالا موسیٰ سے آیا ہے، لیکن 10 دن وہ ابھی بھی آئی ہے جو شام سے ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آخری جملہ ادھر شہزادی گری، بالکل آخری جملہ تبرکل پڑھنا تھا، یہ آپ کی محبت ہے کہ میں پھر بھی ایک گھنٹہ پڑھ گیا۔ پیر زین شاہ جی ادھر 4 سال کی سورہ یاسین گری، ادھر حسین کا نیزہ رک گیا۔ بڑا سخت دل ہے جس بندے کی ہائے نے گری، ادھر سورہ یاسین گری، ادھر حسین کا نیزہ رک گیا۔ شمر کہتے ہیں سجاد تیرا بابا چلتا کیوں نہیں؟ کہا میرا بابا سردار ہے، امام ہے، اس کی مرضی، چلے گا تو قافلہ چلے گا، اگر میرا بابا قیامت تک نہ پچھلا جائے، اگر میرا بابا قیامت تک نہ چلے قافلہ نہیں چلے گا۔ اور رونے والوں آخری جملہ ہے، آزادار نے مسئلہ کربلا شبا تازیانہ لے کر آیا، سجاد کی پشت پر تازیانہ مارنے شروع کیے، بطول کی آواز آئی بابا چل ورنہ میرا سجاد۔ اللہ لعنت القوم الظالمین، اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم والتواب الرحیم۔